بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے کفار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچانا۔ ہر زمانے کے لوگوں نے نبیوں کے انکار کیا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ سب سے زیادہ برا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تمام نبیوں میں مجھے سب سے زیادہ دین کے لیے ستایا گیا ہے۔ مکہ کے کافروں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، کوئی شاعر اور جادوگر کہتا، کوئی پاگل اور دیوانہ۔ کبھی مکہ کے شہیدوں نے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی، کبھی آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی۔ اسی دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ ایک فرد کے بارے میں ضرورت کے مطابق دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محدثین نے لکھا اس کا مطلب ہے کہ جتنی ضرورت ہو دین کی سمجھنے کی، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں مجھے ان کا پتہ ہو، حلال حرام کے مسائل کا مجھے پتہ ہو جو میری زندگی کے لیے ضروری ہیں، اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ قرآن کریم کی نصیحت، سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو 2 بھائیوں کے درمیان صلح قرار دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔